وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 حصہ دوم درس نمبر 466. آج کا موضوع کیا ہمیں صرف دنیا کی کامیابی مطلوب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 35 لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف کوئی وسیلہ، ذریعہ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور محنت کرو اس کے راستے میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سامعین کرام، تقوی، وسیلہ اور جہاد، یہ فلاح کے لیے 3 شرائط اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. تعصب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقوی، وسیلہ اور جہاد کی ضرورت ہے. تقوی کے بارے میں میں نے بات کی، وسیلہ کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں کہ وسیلہ کیا ہے؟ ذریعہ. ذرائع میں پہلی جو چیز ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد سنت رسول ہے، رسول کا طریقہ ہے، اس کے بعد رہنما ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جد و جہد ہے، محنت ہے. یہ ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے چین بنائی ہے 3 چیزوں کی جو بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک دوسرے کے بعد ہے. پہلا جو ہے تقوی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ محتاط ہو جائیں، زندگی محتاط گزاریں، اور پھر ذریعہ تلاش کریں. ذریعہ میں نے آپ کو بتایا پہلے قرآن ہے، یعنی حکم الہی، زندگی حکم الہی اور رسول کے طریقے کے مطابق، اور رہنما کی رہنمائی میں آپ گزاریں. یہ ساری باتیں جو ہیں غیر اہم نہیں ہیں، بہت ہی اہم ہے سامعین کرام. اور وسیلہ جو ہے ذریعہ، اور ذریعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم، اللہ کا امر، کیونکہ مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. تو دیکھیں ذریعہ جو ہے
یہ عالم اسباب ہے، عالم ذرائع ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، خود بھی اللہ تعالیٰ ذرائع سے کام لیتا ہے، بغیر ذرائع کے اللہ تعالیٰ خود بھی یعنی نظام جو ہے یہ سارا اسی پر چل رہا ہے، ساری دنیا ساری کائنات کا نظام ذرائع پہ چل رہا ہے اور ذرائع سے کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام ذرائع سے کر رہا ہے۔ فرشتوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی وہ روح جو ہے وہ فرشتہ لے کے آتا ہے، روح کو جب لے جانا ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کے لیے اور مقرر ہے، ہر چیز کے لیے ذریعہ ہے۔ سمجھنا کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، کام اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو پھر ذریعہ اس کے لیے بنے گا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بہت بڑی سامنے کرام۔ اور دیکھیں آپ قدم قدم پہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک کام جو ہے یہ تو بہت زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ پاکیزہ کام ہے، تو اس کے لیے بھی ذریعہ، اور ذریعہ آپ کو میں نے بتایا قرآن پاک، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، اور پھر مقامی طور پہ ایک رہنما۔ یہ رہنما کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں میں تو عالم ہوں، میں تو کتابیں پڑھ لی ہیں میں نے، نہیں، پھر بھی آپ کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، پھر بھی یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور تزکیہ تو کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا کم از کم، یہ تو مزکیٌ ایک ذات ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ صفت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں اس میں ایک ڈیوٹی جو ہے وہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ دیکھیں تزکیہ جو ہے، تزکیہ میں کہہ رہا ہوں وسیلہ تزکیے کے لیے، وسیلہ تزکیہ نفس کے لیے آپ کو وسیلہ تلاش کرنا ہوگا، ذریعہ تلاش کرنا ہوگا۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کر لیتا ہے۔ پاک کرنے والی ذات اور ہر ایک کمال کی اور ہر تعریف کے قابل ذات ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فضل یعنی اپنا فضل بھی ذرائع کے ذریعے کرتا ہے۔ اب مومنین پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مومنین پہ میں نے اپنا فضل کیا، تو کیا کیا؟ رسول بھجوا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کیا ہے، لیکن اس احسان کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی وہ احسان، اس سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو رسول کی ذات ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے بہت بنیادی بات ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا آپ کی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس میں یعنی آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، لیکن آپ کو اگر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے تو آپ کو رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ یہ ذریعہ ہے، رسول ذریعہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں اصل میں اس بات پہ زیادہ اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ آپ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذریعے کو نہیں مانتے، وسیلے کو نہیں مانتے، اور صحیح انداز میں نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں تو صحیح انداز میں نہیں۔ اب اس بات کی جو تفصیل کتابوں میں لکھی ہے تو وہ یعنی اعمال صالحہ، ٹھیک ہے اعمال صالحہ ذریعہ ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اعمال صالحہ کی نگرانی کون کرے گا؟ آپ کس کی صحبت میں بیٹھیں گے، کس سے سیکھیں گے اعمال صالحہ؟ تو اس کے لیے تو آپ کو صحبت ضروری ہے۔ یقین آپ کو آئے گا کیسے؟
دیکھیں یقین کی ایک منزل ہوتی ہے، آپ یقین پا کر ہی انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ ایمان جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نام دیا ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب یہ یقین جو ہے یہ تو اہل یقین کی صحبت میں بیٹھ کے ہوگا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تو صحابی کہلائے، سبحان اللہ، اور تمام مخلوقات میں ان کا درجہ بڑھ گیا۔ پھر کیوں؟ صحبت رسول سے فیضیاب ہوئے۔ تو آج بھی سامنے کرام نائب رسول کی صحبت، وارث نبی کی صحبت، سچے لوگوں کی صحبت، یہ تو القرآن کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، مع الصادقین، ان کی معیت اختیار کر لو۔ تو دیکھیں کوئی اس میں ایسی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک وارث نبی کو ڈھونڈیں، اس سے رہنمائی بھی حاصل کریں، اس سے اپنا تزکیہ نفس بھی کروائیں، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کے یقین کی اعلیٰ منزل کو حاصل کریں۔ اور یہ سارے کام آپ یعنی صرف کتابوں سے تو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کتاب جو ہے اگر کافی ہوتی، اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف کتاب کو ذریعہ بناتا، لیکن نہیں، پہلے انسان آیا ہے، مقبول انسان آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، پھر کتاب آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیں، حضور کی ذات پہلے تشریف لائی ہے، کتاب تو 23 سالوں میں مکمل ہوئی ہے، لیکن جس نے رسول کو دیکھا اور اس پر یقین کر لیا، ان کا ساتھ دیا، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ تو دیکھیں میں مختصر طور پہ یہ آپ کو بات بتاؤں، آپ کو یقین کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے ذریعہ ہونا چاہیے۔ آپ کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ذریعہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے اخلاق کی کمال تک پہنچنا ہے، یا اپنے اخلاق کو کمال تک پہنچانے ہیں، اپنے اخلاق کمال کے درجے تک پہنچانے ہیں، اس کے لیے آپ کو وارث نبی کی ضرورت ہے۔ آپ کو صحبت چاہیے، اس کے لیے آپ کو سچے آدمی کی تلاش کرنی ہوگی۔ اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کتاب سے نہیں ہوتی۔ کتاب کافی نہیں ہے سامنے کا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کتاب تو 23 سالوں میں مکمل ہوئی، اور کتاب ہو نہیں سکتی۔ رسول کے بغیر کتاب کا تصور نہیں ہے۔ انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، پہلے نبی پھر کتاب، پہلے موسیٰ پھر توریت، پہلے عیسیٰ پھر انجیل، پہلے داؤد پھر زبور، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن پاک۔ کتاب کافی نہیں ہوتی، استاد کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے، اور استاد وہ کام کرتا ہے جو یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا، کتاب تو دیکھیں آپ کو ایک فارمولہ بتاتی ہے، ایک لائٹ بتاتی ہے، ایک سمت بتاتی ہے، اور جو رسول ہیں تو وہ اس کی آپ کو صحبت اختیار کرنی ہوگی، ان پر ان کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، ان پر اپنی محبتیں نچھاور کرنی ہوں گی۔ حضور کی ذات پہ آپ اپنی محبتیں نچھاور کریں گے، حضور کی ذات آپ کے نفس کا تزکیہ کرے گی، حضور کی ذات جو ہے وہ آپ کو یقین کے بلندی تک پہنچائے گی، آپ کا یقین بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا۔ زادتہم ایمانا، کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے، کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی رہتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال سے آج کل کے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں تزکیہ نفس،
مثال کے طور پہ تزکیہ نفس کی اہمیت سے ہمارا معاشرہ آج آگاہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تزکیہ نفس ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کیا چیز ہے، تزکیہ نفس ہے کیا. مثال کے طور پہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ڈاکٹر کا میں نے نام اس لیے لیا، کسی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص سے پوچھ لیں، وہ ڈاکٹر جو اسپیشلائزیشن بھی کر چکا ہے، سرجن بن چکا ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس سے آپ پوچھیں کہ کیا تم نے اپنا تزکیہ نفس کروا لیا ہے، وہ آپ کو ایسے چونک کے دیکھے گا کہ بھئی یہ کیا سوال کر رہا ہے مجھ سے. یہ میں نے آپ کو ایک پڑھے لکھے سے، یا آپ آج کے وزیر اعظم سے پوچھ لیں، آرمی چیف سے پوچھ لیں کہ بھئی تم نے اپنا تزکیہ نفس کروا لیا ہے، کیا تمہارے اخلاق کمال کے ہیں، کیا تمہارا یقین درجہ کمال تک پہنچ چکا ہے. کوئی بات نہیں، یعنی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ان تمام سوالوں کا. دیکھیں تزکیہ نفس ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. چھوٹی سی بات کر رہا ہوں لیکن ہے بڑی بات. یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. یقین محکم عمل پہ ہم. اقبال کے شعر کا ایک ٹکڑا میں نے بتایا، یقین محکم عمل پہ ہم. یقین نہ ہو تو عمل نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں آج عمل جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے. عمل مشکل ہو چکا ہے. کیوں؟ کہ ہمیں یقین حاصل نہیں، یقین نہیں ہے ہمارا. اور یقین کسی درجے میں بھی ہمارا یقین نہیں ہے، ذرہ برابر یقین نہیں ہے اللہ پہ، اپنے اوپر، اپنی منزل پہ، جنت پہ، دوزخ پہ، روز حشر پہ، قبر کی زندگی پر، اور رسول کے اسوہ حسنہ پر. ہمیں کسی بات پر یقین حاصل نہیں ہے. یہ یقین تو بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو یعنی آپ کو کرنی چاہیے، آپ کو سوچنی چاہیے، آپ کو پوچھنی چاہیے، لیکن آپ کا مطلب یہ معاشرہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ ہم صاحب یقین ہیں. ہر شخص کو اپنے اعمال، اپنے نظریہ عقیدہ درست ہونے پر پورا یقین ہے. اور یہ بے یقین شخص جو تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جو بے یقین مسلمان تھے جس کو آپ منافق بھی کہتے ہیں، تو دراصل ان کو اپنے علم پر یقین تھا. اسی لیے وہ یقین کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم صاحب یقین ہیں. منافق جتنے بھی تھے، اب دیکھیں 300 منافق جو تھے عین میدان جنگ میں غزوہ احد کے دن حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اس کی بنیاد وہ یقین تھا جو ان کا باطل یقین تھا. ان کا حق پہ یقین نہیں تھا، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں تھا، ان کا اللہ پہ یقین نہیں تھا، ان کا روز قیامت پر یقین نہیں تھا. میدان جنگ میں پیٹ پھرنا تو ویسے ہی جو ہے یعنی گناہ کبیرہ ہے، لیکن حضور کا ساتھ چھوڑنا، اور یہ تو کتنے بڑے درجے کا یعنی غیر یقینی ہے اور گمراہی کی بات ہے کہ عین میدان جنگ میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ میں ویسی بات کر رہا ہوں. آج ہم نے بھی حضور کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. سامنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، ہم ان کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، ہم روز قیامت کے لیے یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے جینا نہیں چاہتے، ہم دنیا کی کامیابی کے لیے جینا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کی کیا ہے؟ یہ آپ کا یعنی جو باطن ہے، روح ہے، اور اس پر آپ کا غیر یقین ہے.
اس پہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، بے یقینی کی ابتدا ہم لوگ جب کرتے ہیں تو یہ اپنے اوپر بے یقینی سے کرتے ہیں، اپنے ظاہر پر یقین کر لیتے ہیں اور اپنی حقیقت پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا، نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے۔ دنیا میں تو اچھے لوگ موجود ہیں، ایک پورا گروپ موجود ہے، ایک طائفہ موجود ہے، ایک گروہ موجود ہے، متقین کا، مومنین کا، صالحین کا، اور وہ اچھی باتیں پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کی بات پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قحط الرجال ہے، قحط الرجال ہے۔ آپ دیکھ لینا، یہ تو جو اچھے لوگ ہیں یہ تا قیامت ہر جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن ان لوگوں کی باتوں پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو سچے لوگ ہیں، مع الصادقین۔ یہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر سچے لوگ نہ ہوتے تو یہ حکم نہ ہوتا، لیکن سچے لوگ موجود ہیں، لیکن ان پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا، ان کی نہ کوئی صحبت اختیار کرتا ہے، ورنہ یہ حالت نہ ہوتی معاشرے کی۔ اب میں تو اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو صاحب یقین لوگ ہیں، لیکن ان سے نہ کوئی تزکیہ نفس کرواتا ہے، نہ ان کی بات پر کوئی یقین کا درجہ رکھتا ہے، نہ ان کی بات پر یقین کر کے کوئی اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنا بھی نہیں چاہتا۔ اور یہ صورتحال ہے۔ تو وسیلہ تو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا، اور ذریعے سے کام لینا ہوگا۔ اصل میں یہ ساری باتیں ہم میں پائی نہیں جاتی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو اخروی کامیابی کے طالب ہی نہیں ہیں۔ یہاں تو کیا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ زندگی تو ایک امتحان ہے، اس میں کامیابی کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں، لیکن ہمیں تو کامیابی مطلوب ہے ظاہر کی، دنیا کی۔ سب سے بڑا بت جو ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ دولت کا بت ہے۔ ہر شخص امیر ہونا چاہتا ہے، غریبی کسی کو پسند نہیں ہے۔ میرے آقا تو میرے آقا کے پاس مال کیا تھا، کیا پسند کیا تھا انہوں نے؟ اللہم احینی مسکینم، اللہم احینی مسکینم وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا، اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ کر، زندہ رکھ، احینی مسکینا، اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھائیو۔ آپ کی طلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے مالدار بنا دے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ دولت دے دے، اور اسی دولت یہ میرے پاس رہنی چاہیے، اسی پر میری موت آئے۔ اور قیامت کے دن پہ تو بس یہ دو خواہشات ہیں ہماری، قیامت کے دن تو اٹھنا نہیں ہے، اور دوبارہ زندگی جب ہوگی تو دیکھیں گے۔ بس یہ دو خواہشات، دولت دے اور کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنی دولت دے کے بس دیتا چلا جا۔ دولت تو آپ تو طلبگار ہوئے دولت کے، دنیا کے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ سامعین کرام، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ذریعہ، ذرائع میں پہلی چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے، پھر نبی کا طریقہ ہے۔ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ۔ ہم نے تو رسول کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، ہمیں رسول کے طریقے سے کوئی شغف نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم تو رسول کے راستے کے علاوہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
مسلمانوں کے طریقے کے خلاف ہمیں رسول کی جو اسوہ حسنہ ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے، یعنی زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ۔ عملی طور پہ ہم حضور کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے، مسلمانوں کے راستے پر، جو اللہ والے ہیں ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب جہنم ہے سامنے کا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا او كما قال۔ جس نے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی، اور اس نے پیروی کی مسلمانوں کے راستے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کے راستے کے خلاف زندگی گزارنا چاہیے۔ جس طریقے پر مومن زندگی گزار رہا ہے وہ اس کے علاوہ زندگی گزارنا اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کا رخ اس طرف پھیرے رہنے دیں گے جس طرف وہ پھر گیا، یعنی زبردستی نہیں کریں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال وسیلہ جو ہے بہت زیادہ ضروری۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، خلاصہ مضمون کا یہ ہے کہ ہم تو فلاح کے آرزو مند ہی نہیں ہیں آخرت میں، اخروی کامیابی، دنیا میں ایسی زندگی گزارنا ہمارے لیے غیر اہم ہے جس کے نتیجے میں آخرت اچھی ہو جائے۔ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ڈھیر و مال آئے، عزت ہو، شہرت ہو، اور اسی حالت میں ہم جان بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو فلاح تو ہماری منزل ہے نہیں سامنے کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور اس کی طرف کوئی ذریعہ ڈھونڈو اور محنت کرو اس کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔